اصحاب صفہ کون تھے اور کن غریب اور فقیر لوگوں کی اللہ نے تعریف کی ہے؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 273 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ تمہارا راہ خدا میں خرچ کرنا خصوصی طور پر ان ضرورت مند لوگوں کے لیے ہو جو راہ خدا میں گھرے ہوئے ہیں اور خدا کے دین کی خاطر یا تو بے وطن کر دیے گئے ہیں یا پھر محاذ جہاد میں ہیں، اور اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے یا تجارت کرنے کے لیے سرمایہ نہ رکھنے کی وجہ سے زمین پر چلنے پھرنے اور سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور پاک دامنی اور آبرو مندی کی وجہ سے بے خبر لوگ انہیں امیر سمجھتے ہیں، لیکن تم انہیں چہرے کی علامتوں سے پہچان لوگے، اور وہ لوگ ہرگز اصرار کر کے لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگتے۔ یہ ان کی خصوصی علامتیں ہیں، اور نیکی کے کام میں تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو خدا اسے جانتا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ تفسیر کبیر، مجمع البیان اور قرطبی میں ہے کہ یہ آیت اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اصحاب صفہ تقریباً 400 افراد تھے جو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے۔ چونکہ مدینے میں نہ تو ان کے پاس کوئی گھر تھا اور نہ ہی ان کا کوئی واقف تھا، لہٰذا وہ مسجد نبوی کے گوشے میں ایک صفہ بہت بڑے چبوترے پر رہنے لگے۔ یہ لوگ ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے آمادہ رہتے تھے۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی سنتے ہیں۔ نمبر 1، ثروت مندوں کے مال میں فقراء بھی حق رکھتے ہیں۔ نمبر 2، دین اسلام کی راہ میں جہاد کے لیے ہمہ وقت آمادہ مجاہدین، چھاؤنیوں میں رہنے والے فداکار، بے کس و بے سہارا مہاجرین، بلکہ وہ سبھی لوگ جو راہ خدا میں محصور گھرے ہوئے ہوں اور انہیں تلاش معاش کے مواقع میسر نہ آ سکتے ہوں، وہ ہماری توجہ کے زیادہ مستحق ہیں۔ نمبر 3، جو لوگ سفر کر کے اپنی روزی کما سکتے ہیں انہیں لوگوں کی امداد اور تعاون کا منتظر رہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ کسی جگہ پر سکونت اختیار کر کے اپنے لیے روزی اور معاش کے ذرائع اختیار کریں۔ نمبر 4، عفیف اور پاک دامن فقیروں اور باعزت ضرورت مندوں کی خدا بھی تعریف کرتا ہے۔ نمبر 5، گمنام اور قابل احترام فقیروں کو دوسروں پر ترجیح حاصل ہے۔ نمبر 6، اگرچہ ضرورت بھی درپیش ہو لیکن لوگوں سے مانگنے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 7، یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ کچھ لوگ تو اپنا سب کچھ راہ خدا میں فدا کر کے محاصرے میں زندگی بسر کر رہے ہوں اور کچھ دوسرے ان پر خرچ کرنے میں بھی تنگ نظری کا مظاہرہ کریں۔ ابھی اس آیت کی تفسیر کو مکمل نہ کیا تھا کہ ایک شخص ہاتھ میں اخبار لے کر کمرے میں داخل ہوا
اس اخبار میں بزرگان میں سے کسی کا قول لکھا تھا جو اس آیت کے معنی کے ساتھ بہت زیادہ مناسب نظر آ رہا تھا، اس لیے یہاں ذکر کر رہا ہوں۔ لکھا تھا کہ ایک مرتبہ جناب آیت اللہ مرزا علی آغا قاضی رحمت اللہ علیہ نے استاد عرفان و معنویت جناب علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ کو نجف اشرف کے بازار میں سبزی بیچنے والے کے پاس سبزی خریدتی ہوئے دیکھا۔ علامہ صاحب مرجھائی ہوئی سبزی لے رہے تھے۔ میں نے پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آہستہ سے کہنے لگے یہ دکاندار بہت غریب آدمی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی مدد کروں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کی عزت نفس بھی محفوظ رہے اور اسے مفت کھانے کی عادت بھی نہ ہو جائے، اس لیے یہ مرجھائے پتوں والی سبزی خرید رہا ہوں تاکہ اس کی مدد کر سکوں۔ میرے لیے فرق نہیں کہ اس سبزی کے پتے تازہ ہوں یا مرجھائے ہوئے ہوں۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ اصحاب صفہ تقریباً 400 افراد تھے جو ہجرت کر کے مدینے آ گئے تھے، اور گھر نہ ہونے کی وجہ سے وہ مسجد نبوی کے ایک گوشے میں رہتے تھے اور ہمیشہ جہاد کے لیے آمادہ رہتے تھے۔ عفیف اور پاک دامن فقیروں اور عزت مند ضرورت مندوں کی اللہ بھی تعریف کرتا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔